الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کچھ میں نے جو چیزیں اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کی تو مجھے حوصلہ ہوا کہ لوگ میری بات کو سننا چاہتے ہیں یا جو پیغام میں دینا چاہتا ہوں وہ پہنچ رہا ہے۔ تو میں اس وقت آپ کے ساتھ شیخ سعدی نے رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب تم بڑھاپے کو پہنچو تو بچپنے والی حرکتیں چھوڑ دو اور خوش گپیاں اور ہنسی مذاق جو ہے دل لگی جو ہے یہ نوجوانوں کے لیے چھوڑ دو۔ تو ہم اس زندگی کے اس سٹیج میں آ گئے ہیں جہاں ہم سیریس باتوں کو آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور جو کرنٹ جو سوشل سائنسز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر جو ہیپننگ ہے اس کے پیچھے ایک ریزننگ ہوتی ہے۔ تو حالانکہ ہمیں قرآن نے، جیسے میں نے ایک اور جگہ پہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا تھا کہ قرآن میں تو more than 380 ٹائمز جو ہے وہ ہمیں کہا کہ اپنے ارد گرد غور کرو تاکہ تم کچھ سیکھ سکو۔ تو زندگی میں جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں ان کو سہل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہمارے لیے کچھ نہ کچھ تربیت کا ذریعہ ہوتی ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو ہمیں 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ کبھی بھی ہمیں مشکلات میں نہیں ڈالتا۔ اسی طرح جو بچے یا چھوٹے ہیں جب تک وہ مصیبتوں سے نہیں گزریں گے وہ کندن من کے نہیں نکلیں گے۔ ہاں لیکن یہ ہے کہ سلاخ جو ہوتی ہے نا، جو لوہے کی سلاخ ہوتی ہے وہ پتھر کے اندر سے نہیں گزرتی۔ جو اقبال نے کہا ہے کہ اقبال کے حوالے سے جو بات آتی ہے کہ برتر ہری کا وہ شعر کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر۔ تو جو نصیحت نہیں سنتا اس کو ملامت سننے کا شوق ہوتا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیکھتے رہنا چاہیے بڑوں سے، چھوٹوں سے، واقعات سے، حالات سے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں ہماری تربیت کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ میں ایک واقعہ کوٹ کرنے لگا ہوں، یہ 1985 کا راولپنڈی میں جب میں وہاں کچھ کمپیوٹر پروگرامنگ سیکھ رہا تھا تو وہاں کے ایک مقام ہے جس کو لال کرتی بھی کہتے ہیں یا طارق آباد بھی کہتے ہیں۔ تو وہاں پہ جو اومنی بسیز ہوتی تھی، گورنمنٹ بسیز، وہ وہاں تک آتی تھی، وہ لاسٹ سٹاپ ہوتا تھا۔ پھر وہاں کچھ ٹائم رکنے کے بعد وہ دوبارہ سے روٹ پہ نکلتی تھی، مری روڈ آگے سارے مریڈ حسن اور چاندنی چوک اور جتنا اسلام آباد تک جاتی تھی۔ تو یہ ان دنوں کا واقعہ ہے کہ جب میں دوپہر کے ٹائم جب وہ بس وہاں رکی تو میں آ کے اس میں بیٹھ گیا۔ تو میری عادت تھی اس وقت بھی کچھ لکھتے رہنا، آبزرویشن جو میں دیکھتا تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ باہر سڑک پہ جو مین شارع تھی، وہاں جہاں سینما تھا یا دوسری دکانیں تھی، وہاں آ کے نا ایک تانگا جو ہے نا اس گھوڑا سلپ ہوا اور گرا۔ اور یہ جو بیس ہے میری بات کرنے کی، اس میں نے توبہ کا جو تصور ہے نا اس کو جو میں نے سیکھا وہ میں آپ کو پیغام آگے دینا چاہتا ہوں۔ تو آپ اس کو عنوان توبہ کا بھی دے سکتے ہیں۔ ہوا یہ کہ وہ گھوڑا سلپ ہوا، گرا، اس میں سواریاں جو تھیں وہ اتریں۔ اب میں بس کے اندر سے وہ پورا منظر دیکھ رہا تھا۔ تو کسی حد تک ٹریفک رکی، لوگوں نے اس کو گالیاں دینا شروع کر دیں کوچوان کو کہ اس کو اٹھا مامے کو، اور یہ کر وہ کر۔ سواریوں نے اس سے پیسے مانگے واپس۔ وہ بڑا پریشان تھا بیچارہ کیونکہ اس کی روزی روٹی کا معاملہ تھا۔ برحال میں نے دیکھا کوچوان نے جب وہ گھوڑے کے زخم دیکھے تو میں اندر بیٹھ کے بس سے وہ آبزرو کر رہا تھا۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس بندے نے اپنی وہ پگ جو تھی اس کو نکال کے آگ جلائی اور اس کو وہ خوراک بنا کے اس نے، جو مسلمانوں کی سنت آئی ہیں، جو پرانے بزرگوں کی کہاوت ہے کہ راکھ زخم پہ لگانے سے خون رک جاتا ہے، تو اس نے وہ کوشش کی۔ اور پتہ نہیں وہ اس گھوڑے کے کان میں کیا کہہ رہا تھا اس وقت، شاید میں نے جو میسج اخذ کیا وہ یہی تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اگر یار تو گرنے لگا یا تو رک گیا تو میرے بچوں کی روزی روٹی، چولہا جو ہے وہ نہیں جل پائے گا۔ تو یہ ساری پریشانیاں شاید وہ گھوڑے سے شیئر کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا جب اس نے زخموں پہ ہاتھ رکھا، اس نے گھوڑے کے کان میں کچھ کہا تو گھوڑا اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ رش لگا تھا، لوگ گالیاں دے رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے۔ تو میرے لیے وہ بڑی اس طرح کی پوزیشن تھی جو میں اپنے آپ کو بہت بڑا آبزرور سمجھ کے اس سچویشن کو جو ہے نا وہ ریکارڈ کر رہا تھا۔ تو اتنی دیر میں نے دیکھا کہ بس کے دوسری طرف سے گلی سے ایک مخبوط الحواس جس کو کہتے ہیں پاگل آدمی آ رہا تھا۔ تو مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ ایک لمحہ ایسا دیا کہ میں جب
تجسس میں کہ اب اگر سارے ذی شعور، عقل مند اور ہوش و حواس رکھنے والے سارے لوگ اگر اس طرح کا رسپانس یا ریئیکشن دے رہے ہیں، تو یہ بندہ جس کو ہم پاگل کہتے ہیں، اس کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ میں بھاگ کے بس سے فٹافٹ نیچے اترا اور جا کے میں کھڑا ہو گیا جہاں سے اس نے گلی سے باہر نکل کے وہ سین دیکھنا تھا. گھوڑے کے ساتھ وہ لگا ہوا تھا، گھوڑا تو کھڑا ہو گیا لیکن وہ لگا ہوا تھا اس کے ساتھ. وہ بظاہر سین جو ہے وہ نظر آ رہا تھا کہ ٹانگا گرا ہوا ہے. تو وہ عجیب تماشا ہوا، عجیب سبق اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا کہ وہ میں اتروں نیچے. میں اترا، میں نے دیکھا وہ پاگل جب سامنے بس کی گلی سے نکل کے بس کی اوٹ سے جب اس نے وہ منظر دیکھا نا، تو اس نے توبہ توبہ کرتے آسمان کی طرف ایسے ہاتھ اٹھا کے ایسے اللہ سے توبہ چاہی. تو میں ڈر گیا ایک دم. میں نے کہا میں لوگوں کی غلطیاں جو ہیں وہ نوٹ کر رہا ہوں، اور میرے سے ایک بازی جو ہے وہ ایک پاگل لے گیا. وہ اس نے اللہ سے پہلے توبہ مانگ لی ہے مصیبت میں، اور میں دوسروں کی غلطیاں نوٹ کر رہا ہوں کہ اس نے گالی دی، اس نے یہ کیا، اس نے وہ پتھر پھینکا، اس نے وہ دھکا دیا، اس نے وہ پیسے مانگ لیے، اس نے اس پہ اس کی ہنسی اڑائی. مطلب یہ ساری چیزیں میں لوگوں دنیا داروں کی دیکھ رہا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس بندے کو میرے لیے ایک ناصح بنا کے بھیجا، یا میرے لیے ایک سمبل بنا کے بھیجا. جب میں نے اس کو توبہ کرتے ہوئے دیکھو تو میں خود پسینے سے بھر گیا، پسینے سے شرابور ہو گیا. اور میں نے ایک دم سے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے میری آنکھیں کھول دیں. اور میں کہتا ہوں کہ اس بندے کی یاد جو ہے نا، وہ میرے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے ایک چمیلی کا پھول ہوتا ہے نا. زندگی میں اگر ایک دفعہ اس کو سونگھ لیں تو اس کی خوشبو آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے. اس دن کے بعد سے جب بھی میں کسی کو تکلیف یا مشکل میں دیکھتا ہوں تو میں سب سے پہلے کوشش کرتا ہوں کہ میں اللہ کے حضور دیکھ کے اس سے استغفار کروں، اللہ اس کو بھی بچائے اور مجھے بھی اس کیفیت سے بچائے. اور یہی میسیج ہے میرا کہ اپنے اندر جو ہے وہ استغفار کی ایک اور توبہ کرنے کی عادت ڈالیں دوسروں کی پریشانی میں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم.